نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جس طرح کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ ابھی انفاق یعنی خرچ کرنے پر، اللہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر یہ جاری ہے، اور 261 نمبر سے یہ شروع ہوا تھا، اب آگے یہ بڑھ رہا ہے اسی طرح سلسلہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اس بات کی اس میں بتائی، ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے بتائی، تم نے خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم نے خرچ کرنا ہے، اور اس میں تم نے ریاکاری نہیں کرنی، احسان نہیں جتانا، اور کسی کو خرچ کرنے کے بعد اس کو ذلیل اور اس کی ایذا اور تکلیف نہیں دینی، اور جو خرچ کرنا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ نے تم کو دیا ہوا ہے، تو وہ کیا تم کرو گے؟ پاکیزہ خرچ کرنا ہے، پاکیزہ اور ردی نہیں خرچ کرنا، اور چیز ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دیتے ہو، کھانا دیتے ہو، روٹیاں پکاتے ہو، دیگے دیتے ہو، یہ نہیں کہ ایک پارٹی جو بڑے لوگ ہیں ان کو الگ اچھا بہترین دے دیا، دوسرے لوگوں کو ہلکا دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اس طرح یہ سارے کا سارا معاملہ، ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ آیت آ رہی ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تمہارے دل میں خیال بھی نہ آئے، سوچ میں بھی نہ آئے کہ تم نے بری چیز دینی ہے، ایک پارٹی کو جو عامت الناس ہے ان کو ہلکا دے دیا، برا دے دیا، یا اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو اچھے چھوٹا گوشت اور اعلیٰ قسم کی نسل کی چیزیں دے دی، اور جب خرچ کرنا ہے تو اس میں ریاکاری بھی نہیں کرنی، احسان نہیں جتلانا، یہ اور جو شیطان ہے تمہیں یہ اس بات کی طرف لے کر جائے گا، کہے گا کہ تم خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، کیا کرو گے؟ تمہارے بچے اولاد جو آنا ہے خرچ نہ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان کو بچا بچا کر سیت کر رکھو۔ جب اس بات سے وہ اس کو آگاہ کر لے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو فحش کی طرف لے جائے گا، اور تشیع الفاحشہ یعنی اس کی طرف، یعنی فحش گوئی کی طرف لے کر جائے گا، یعنی اوریانی کی طرف لے کر جائے گا، زنا کی طرف لے کر جائے گا، اور اس کو اس کی مختلف قسم کے طریقے بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف شیطان ہے، تمہیں نہ خرچنے کرنے کا وعدہ دیتا ہے، اگر خرچ کر لو تو تمہیں ریاکاری کی طرف لگا دے گا، تمہیں احسان کرنے کی طرف لگا دے گا، تمہیں تکلیف ہے ان کو تکلیف دے، فلاں وقت میں ہم تمہارے کام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اور ان کو یاد دلانا، ان کے پاس سے گزرنا، یہ تم بھول جاؤ۔ اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ ہم نے جو یہ قرآن پاک کو مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تم نے خود تلاش کرنا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے، مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہمیں دو، ہم آگے دے لوگوں کو، تاکہ ان کو ہم پریشان کریں، اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنی پراپرٹی بنائیں، اپنے پلاٹ بنائیں، اپنی گاڑیاں وغیرہ لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کہ جن لوگوں کے لیے دیا جا رہا ہے ان کو تو پہنچے نہ، جو صاحبان اکٹھے کرنے والے ہیں، جن کو فن جو انہوں نے سیکھ لیا ہوا ہے یعنی اکٹھا کرنے کا، وہ اپنی جائیدادیں اس میں بنا رہے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے گلے میں پھندے ہوں گے، ان کے جسموں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں شیطان تمہیں اسی چیز کی بات بتائے گا، اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بات بتاتا ہے۔ تم نے اپنے ہی بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے فقراء، غرباء، مساکین، محتاج اور جو دین کا کام کر رہے لوگ، ان کے اوپر تم نے جو خرچ کرنا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے ہو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن ریاکاری، تمہیں تکلیف نہیں دینی، احسان نہیں جتانا، کٹیا نہیں دینا، اچھا دینا ہے، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے میں مغفرت دے گا، اور اس کو بڑھا چڑھا کر کئی دفعہ گنا زیادہ کر دے گا۔ اور جس طرح کے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کے لیے سامان لانا ہے، لوگ لے کر آئے، ایک صحابی تھے، غریب تھے، کسی یہودی کی، انہوں نے مزدوری کی، ساری رات مزدوری کرتے رہے، تو وہ اس سے کچھ کھجوریں ملی، کھجوریں وہ آدھی گار دے آیا، آدھی لے کر آ گیا،
اس کا خلوص اتنا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ساری کھجوروں کی اس بہت بڑا جو ڈھیر ہے اس کے اوپر کر دو، اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بتاتے ہیں جس کو یہ میں اس چیز کا فہم دے دیا، جس چیز کی اس کو میں سمجھ دے دی، جس شخص کو اس کو بہت زیادہ یہ خیر کثیر عطا کر دے گی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ رب العزت کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو اس لائق سمجھتا ہے، اس کو دیتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خیر کثیر ہوتی ہے۔ اور اس سے نصیحت حاصل وہی لوگ کرتے ہیں جو لب والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں، جو بھی تم خرچ کرو، ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور تمہاری اس سے کیا کرے گا؟ تمہاری غلطیاں جو ہوتی ہیں، تمہاری خطائیں جو ہوتی ہیں، تم ان سے جو بھول چکی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ اور اے نبی، تیرا کام صرف ان کو ہدایت پہنچا دینا، تم ان کو بتا دینا، لیس علیک ھداھم ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو اس لائق سمجھتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو تم خرچ کرو من خیر فلانفسکم، تمہیں فائدہ ہے۔ جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو جہاد کے لیے خرچ کرو، جو اموال کے لیے خرچ کرو گے، جو حج عمرے کے لیے خرچ کرو، جو فقراء پر خرچ کرو گے، جو بھی تم وہ اپنی صلاحیتیں بھی بجا لاؤ گے، اپنی قوت بھی جو تم لگاؤ گے، اپنا وقت جو لگائے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ سب خرچ کرنے کے مطلب میں آتا ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی کی الا ابتغاء وجہ اللہ، جو تم اس کے لیے خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا دے گا، تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرے گا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم خرچ کرو اپنے مال سے، رات کو دن کو کرو، اس کا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس کو بندے کو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر، اس کو اجرت وہ ملے گی اللہ کی طرف سے، لوگوں سے تم نے نہیں لینی۔ اگر لوگوں سے لے لی تو اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اور تمہارے ہوگا کیا؟ دنیا میں تمہیں خوف نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس کے بعد بات آ گئی ان کو غم نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جس طرح کہ اصحاب رسول، یعنی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ میں سے 5ویں صحابی ہیں جو خوش نصیب ہے، جو پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق یعنی مسلمان ہوئے، اور ان کے ساتھ بہت سے صحابی جو دوسرے تھے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور ان میں کون کون تھے؟ عثمان بن عفان تھے، زبیر بن العوام تھے، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، یہ صحاب۔ اور ان میں سے عبد الرحمن بن عوف جو تھے، ان کا نام، یہ بہت امیر تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، جبکہ پرانے وقت میں ان کا نام جو تھا، یعنی عہد جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الکعبہ ان کو کہا جاتا تھا، یا پھر عبد عمر بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ اور ان کے والد جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زہرہ قبیلہ کے ساتھ ان کی جا کے لڑی ملتی تھی، اور ان کی والدہ کی بھی جا ملتی تھی۔ جب ان کے والد جو تھے زمانہ جاہلیت میں وہ چمن میں گیا تو ان کے والد رستے میں ہی شہید ہو گیا۔ یہ میں ایک مثال ایک صحابی کی بتا رہا ہوں، انہوں نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور وہ شروع میں پاک دامن تھے، اور ان کا جو تھی والدہ بھی تھی وہ نیک تھی اور صالح تھی، اور انہوں نے جب یعنی دین کے معاملے میں انہوں نے تکلیفیں بھی بڑی اٹھائی، اور جب ہجرت حبشہ ہوئی تو انہوں نے وہ انہی میں لوگوں میں سے تھے، پھر واپس مکہ آ گئے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ عبد الرحمن بن عوف پھر چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیع کے ساتھ ان کے مواخات کرائے، اور سعد بن ربیع کہنے لگے میں اس یعنی مدینے میں بہت بڑا امیر آدمی ہوں، میرے باغات ہیں، میری زمینیں ہیں، میرے بچے ہیں، تو میں ساری چیزیں تمہیں آدھی آدھی دے دیتا ہوں۔ آپ نے شکریہ کے ساتھ کہ ان کی
یعنی جو پیشکش تھی اس کو کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، تو آپ کینکا، بنو کینکا کا جو بازار تھا وہاں چلے گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے تجارت جب شروع کی تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسا بہت زیادہ تجارت کرتے تھے، اور کچھ ہی دن گزرے تو انہوں نے ایک اور شادی بھی کر لی۔ میں مختصر ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 4000 دینار لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت ڈالی، اور ان کو 8000 دینار کا جو منافع ہوا تھا، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھے اتنی رقم آپ لے کر آئے ہیں تو یہ اپنے پاس بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے کہا آدھی یا رسول اللہ، میں تو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی خوشخبری سنائی اور کہا بارک اللہ لک فیما امسکتا، تمہیں اللہ تعالیٰ برکت دے جو تو نے اپنے گھر میں رکھ لیا، فیما آتیتا، جو تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے۔ اور صحابہ کی وہ بڑی خدمت کرتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جہاد کے موقع پر انہیں ضرورت پڑی تو عبد الرحمن بن عوف نے 500 گھوڑے دیے، 1500 اونٹ دیے، اور 40 ہزار دینار اللہ کے راستے میں آپ نے دیے، 2 مرتبہ دیے۔ اور ان کی ایک بہت بڑی زمین تھی جو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کر کے ساری کی ساری رقم جو ہے نا بنی زہرہ قبیلہ جو تھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی، اور اس میں یعنی تقسیم کر دی، فقراء میں تقسیم کر دی، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین جو تھیں انہوں نے دے دیا۔ اور جب وہ اتنے مالدار ہو گئے، بہت زیادہ مالدار ہو گئے، بدر کے میدان میں جس وقت وہ آپ اتنے ساتھی تھے کہ بدر والے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے بہت زیادہ دیا۔ جب بدر کے میدان میں گئے انہوں نے غزوات میں بہت زیادہ اپنی جرأت دکھائی، احد کے میدان میں جرأت دکھائی۔ جو 2 بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو شہید کیا، ابو جہل کو واصل جہنم کیا، جن بچوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا، ان سے عبد الرحمن بن عوف نے ان بچوں کو بتایا کہ ابو جہل یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو دشمن ہے، اور انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اور ان کا ساتھ امیہ بن خلف کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ جب جنگ میں وہ قابو آ گیا اور اس کا مال بھی قابو آ گیا، جس وقت حضرت بلال نے دیکھا کہ یہ شخص جا رہا ہے تو حضرت بلال کو یہ شخص امیہ بن خلف بہت تنگ کرتا تھا، تو حضرت بلال نے کہا آج اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے بہت ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا، بہت سارا انہوں نے مال اللہ کے راستے میں بہت سارا دیا، اور جنگوں میں یعنی انہوں نے مال دیا۔ اور جنگ کرتے ہوئے ایک دفعہ اور ان کی یعنی زخم پاؤں پر بھی آیا، اسی وجہ سے وہ بہت سارے شدید زخمی بھی ہو گئے۔ اور آپ نے جس وقت وہ فوت ہوئے ہیں عبد الرحمن بن عوف، تو آپ کے بہت زیادہ یعنی ان کی کچھ بیٹیاں تھیں، 20 تقریباً بیٹے تھے، 8 بیٹیاں تھیں، اور ان کو بھی جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے وصیت کی اور کہا کہ بدری جو صحابی ہیں میری جائیداد میں سے ان کو بھی دینا ہے، فلاں کو بھی دینا ہے۔ اور بہت ساری مال جو ہے نا وہ ان کو بھی آیا، ان کی لونڈیوں کو بھی آیا، اور ان کے جو بچے تھے ان کو یہ سونے کو تھوڑوں سے کاٹ کر انہوں نے بہت زیادہ دیا۔ تو اور یہ یعنی اتنے انہوں کو مال دیا، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہونے لگا، مجھے ڈر ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کی ساری اتنی دولت دے دی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں یہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ خبر دے دی، نیک اور صالح تھے، اتنی ان کو دولت دی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنی ان کو دولت دے دی تھی اللہ رب العزت نے۔ اولادوں سے بھی نوازا، اور وہ جتنا بھی مال تھا وہ اپنے جو ملازمین ہوتے تھے ان میں بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے، اور ان کے ملازمین جو ان کے جو نوکر ہیں
وہ کیا کیا ہیں، کہاں ہیں، یعنی اتنا ہمیں ان آیات میں اللہ رب العزت یہ چیزیں بتا رہے ہیں. تم نے احسان نہیں جتانا، جو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کرنا. ان سے تم نے شکریہ کا مطالبہ نہیں کرنا. یہ ہمیں دیکھنی چاہیے. پھر جب ہم دیں گے، خرچ کریں گے، تو جب آدمی خرچ کرے گا تو لوگوں کو ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ آگے بات ہمیں بتائیں گے. ہم ان کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. 7 آیات تقریباً ہیں جو سود کے متعلق آ رہی ہیں، اور اس کی کچھ احادیث ہیں، ان کو چیزیں چیزیں ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں گے کہ دے کر اس کو جو چیز بھی بڑھ جاتی ہے. جو قرض جو آپ دیتے ہیں، تو قرض کو اگر آپ 10 روپے دیتے ہیں، اگر 11 روپے لیں گے تو وہ سود کی شکل میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام کرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے. اور جو اس میں ادنا درجے کا گناہ ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ یعنی منہ کالا کرنے کے مترادف ہے. ان آیات کو ہم پڑھیں گے تو ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے اور جو کسی کو دینا ہے، تو چھپا کر دن کو رات کو دو، علانیہ دو، ظاہراً دو. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کس نیت سے، کس سوچ سے دے رہے ہو، کس نیت سے دین کی خدمت کر رہے ہو. یعنی لوگ تمہیں شاباش کہیں یا اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کر رہے ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس کو وہ اجر ملے گا اللہ کے ہاں سے، ان لوگوں سے نہیں لینا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ ان کو غم نہیں ہوگا. اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیں، پھر اس بات کو ہم ختم کریں گے. پھر آئندہ ہم جو سود کی آیات آ رہی ہیں 275 سے، اس کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال کو، اپنے دولت کو، باللیل والنہار رات کو اور دن کو، سرم و علانیہ چپکے سے، خاموشی سے یا ظاہر. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، فَلَهُمْ فا تو لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. ولا خوف علیہم، اور نہیں ان کو خوف ہوگا علیہم ان پر، یعنی وہ چیز چھن جانے کا ڈر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ تم کو پورا کر کے دے گا اور بڑھا چڑھا کر دے گا اور کئی گنا بڑھ کر کے دے گا. اتنی تمہاری نیت خالص ہوگی اور خوف بھی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ولا ہم یحزنون، نہ آخرت میں. وہی وہ مومن وہ بندہ ہوتا ہے جب وہ دے دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز اس کو وسوسہ نہیں اس میں آتا کہ میں نے یہ کیا برا کام کر دیا، میری تو ساری دولت چلی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ، اس کو خوف بھی نہیں ہوگا اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن پاک کو اور مزید اچھے طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں فہم عطا کر تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، سوچیں اور اس کے اوپر عمل کریں. بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. السلام